بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس کا نام سر ٹیپو سلطان فتح علی خان رہا، مرد مجاہد ٹیپو سلطان، وہ ایک مشہور مسلمان شاہی حکمران اور سپاہی تھا۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں خوب چرچا رہا۔ میسور کا وہ حکمران جو شیر حیدر کے نام سے بھی مشہور رہا۔ ان کے بابا سلطان حیدر علی نے ان کے بارے میں خواب بھی دیکھا تھا، اور اس خواب کی تعبیر ٹیپو سلطان یعنی کہ 20 نومبر 1750 کو میسور کرناٹک ریاست میں پیدا ہوئے۔ ٹیپو کی تربیت اور تعلیم بہترین مسلمان عالم سید غوث الدین کی نگرانی میں ہوئی۔ انہوں نے فلسفہ فقہ، حساب شمار اور جیومیٹری میں اعلیٰ سند حاصل کی۔ سلطان ٹیپو کو جب ان کے والد کے انتقال کے بعد میسور ریاست کا بادشاہ منتخب کیا گیا تو وہ اس تخت کو سنبھالنے کے لیے بہترین انتخاب تھے۔ بہادری ان کے خون میں تھی اور عوام کے ساتھ عدل و انصاف کرنا تو ٹیپو کا مقصد تھا۔ ٹیپو سلطان نے آزادی کی خواہش رکھی اور انہوں نے میسور کو انگریز حکومت سے آزاد کرانے کی بھرپور کوشش کی۔ ٹیپو سلطان کے دورہ بحرین سے انگلینڈ کے خلاف تعلقات کا آغاز ہوا، جہاں وہ فرانسیسی اور عثمانی سلطنت کی مدد سے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑنے کا انہوں نے کام شروع کیا۔ اسی دوران ٹیپو سلطان نے خود مختار فوجی تنظیم بنائی، جسے ٹیپو کی فوج کہا جاتا تھا۔ وہ بمبئی کی بحری قوتوں کے ساتھ تجارتی سلسلہ بنانے کی کوشش کرتا رہا اور وہاں تجارت کے لیے بنیادی امکانات بھی کرتا رہا۔ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ ان کے تعلقات فرانسیسی اور عثمانی سلطنتوں سے بہت قریب تھے۔ ٹیپو سلطان نے اپنی فوج میں تجدیدی نظام عسکری کو مد نظر رکھتے ہوئے فوجی تجربات کو متحد کیا اور نئی تکنیکوں کو استعمال کیا۔ انہوں نے بمبئی کو اپنی تجارت مرکز بنانے کے ساتھ ساتھ وہاں تجارتی بنیاد قائم کی۔ انہوں نے اقتصادی ترقی کے لیے منصوبوں کو بھی مد نظر رکھا جو تجارتی سلسلے کو بہتر بناتے تھے۔ وہ عدل و انصاف کی فراہمی کو توثیق دیتے رہے اور غریبوں کی سہولتوں کو مد نظر رکھا۔ مختلف قسم کی سوشل ویلفیئر منصوبوں کو بھی عوام کے لیے فائدہ مند بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا دینی احساس بھی بہت بلند تھا اور انہوں نے اسلام کی ترویج کے لیے اقدامات کیے۔ وہ اپنی حکومت کے دوران مسجدوں کی تعمیر، مدارس اور اسلامی تعلیم کی فراہمی پر توجہ دیتا رہا۔ انہوں نے اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کی اور ان کے عبادت گاہوں کی حمایت کی۔ انہوں نے متنازع مضامین میں لکھا، اشعار کیے اور خطوط کھینچے۔ ان کی علمی تحصیلات کے ذریعے وہ بہت سے علوم میں ماہر بنے اور انہوں نے تاریخ، علوم حیات، جغرافیہ، فلسفہ اور ادب کے شعبوں میں اپنی تحقیقات بھی کیں۔ سلطان کی شہادت۔ جنوبی ایشیا ہمیشہ سے بیرونی طاقتوں کی نظر کا محور رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس خطے کو جن وسائل سے مالا مال کیا ہے، ان پر ہمیشہ انگریزوں نے حریصانہ نظریں رکھیں اور اسی دولت کی کشش نے ان کو آج تک اس خطے سے الگ نہیں ہونے دیا۔ ٹیپو سلطان نے سلطنت خداداد کو ایسٹ انڈیا کے تسلسل سے آزاد کروانے کے لیے اس کے خلاف ایک مضبوط محاذ تشکیل دینے کی ہر ممکن کوشش کی۔ لہٰذا ہندوستان کی ہر ریاست کو انگریزوں کے خلاف اتحاد کی دعوت دی، مگر ان ریاستوں کے مفاد پرست حکمرانوں ٹیپو سلطان کی دور اندیشی کو سمجھنے سے قاصر رہے۔ ٹیپو سلطان نے ملک کی ہر چھوٹی اور بڑی ریاست، جے پور، جودھ پور اور نیپال وغیرہ کو اپنے ایلچی اور خطوط روانہ کیے۔ 23 جون 1785 کی تاریخ کو مغل شہنشاہ شاہ عالم کی خدمت میں خط لکھ کر انگریزوں کے خلاف جنگ کرنے کی اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے نظام حیدرآباد کو ہر پہلو سے سمجھانے کی کوشش کی۔ دوسری جانب انگریزوں نے بھی اپنی روایتی پالیسی تقسیم کرو اور حکومت کرو پر عمل کرتے ہوئے بعض ریاستی حکمرانوں کو باور کروایا کہ ٹیپو سلطان توسیع پسندی کا خواہش مند ہے۔ ریاستی حکمران یہ بے بنیاد الزام سن کر بھڑک اٹھے۔ نظام اور مرہٹوں نے ٹیپو کی بڑھتی طاقت کو اپنی بقا کے لیے خطرہ سمجھا اور انگریزوں سے اتحاد کر لیا۔ ٹیپو سلطان نے ترکی، ایران، افغانستان اور فرانس سے مدد حاصل کرنے کی بہت کوشش کی،
مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ سلطان کی زندگی کا فیصلہ کن معرکہ فروری 1799 کے آخر میں شروع ہوتا ہے، جب جنرل ہیرس کی قیادت میں 21,000، نظام حیدرآباد کے 16,000 اور جنرل اسٹوارٹ کے ماتحت 7,000 سپاہی میسور پر حملہ کرنے کے لیے چل پڑے۔ اصل جب لارڈ ویلزی نے ہندوستان کے گورنر جنرل کا منصب سنبھالا، اس نے سب سے پہلے یہاں کے سیاسی حالات کا بغور جائزہ لیا اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ماں سوائے میسور کے ہندوستان کی بقایا تمام ریاستیں باہمی اختلافات اور اندرونی انتشار کے باعث روبہ زوال ہیں۔ پورے ہندوستان کو برطانیہ کے زیر نگی لانے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ صرف اور صرف ٹیپو سلطان ہی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے اس نے ٹیپو سلطان کے بیرونی روابط ختم کرنے کی منصوبہ بندی کی۔ اس کے ماتحت فرانس کے فرما روا نیپولین بوناپارٹ کے بحری بیڑے کو بحیرہ روم میں غرق کر دیا گیا تاکہ حسب وعدہ فرانسیسی افواج ٹیپو سلطان کی مدد کے لیے ہندوستان نہ پہنچ سکیں۔ سلطنت عثمانیہ کا خلیفہ سلطان سلیم تو پہلے ہی ٹیپو سلطان کو انگریزوں کے خلاف نہ لڑنے کا مشورہ دے چکا تھا۔ ٹیپو سلطان سے ہمدردی رکھنے والی متعدد ریاستیں خود اپنا دفاع کرنے میں مصروف تھیں، کجا کہ ٹیپو سلطان کی مدد کے لیے آتی، لے دے کے مرہٹے اور نظام آف حیدرآباد رہ جاتے ہیں۔ چنانچہ لارڈ ویلزلی نے ان پر کام شروع کر دیا۔ 22 اکتوبر کو انگریزوں اور نظام حیدرآباد کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا، جس کی بدولت نظام حیدرآباد کی طرف سے سلطان کے خلاف انگریزوں کی مدد کو یقینی بنا لیا گیا۔ اس معاہدے کی روح سے نظام انگریزوں کا پابند بن گیا۔ جہاں تک مرہٹوں کا تعلق ہے، انگریزوں نے انہیں ایک سابقہ معاہدے کے تحت عملی طور پر غیر مؤثر کر دیا۔ اس دوران انگریزوں نے ٹیپو سلطان کی حکومت کے کچھ ملت فروش وزراء سے بھی ساز باز کر لی اور ان سے یہ عہد لیا کہ وہ انگریز فوج کے حملے کے وقت ٹیپو سلطان سے غداری اور انگریزوں سے وفاداری کا مکروہ کھیل کھیلیں گے۔ دوسری جانب لارڈ ویلزلی نے اپنے بیانات اور خطوط سے ٹیپو سلطان کو باور کروایا کہ انگریز ان سے اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں اور اس سے جنگ کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، تاہم یہ محض ایک چال تھی۔ ان کا مقصد سلطان کو اپنی جنگی تیاریوں اور حملے کے ارادوں کے متعلق بے خبر رکھنا تھا اور بغیر کسی مزاحمت کے انگریزوں کے لیے سرنگاہ پٹم پہنچنے کی راہ ہموار کی۔ ان غداروں میں میر صادق، میر معی الدین، میر قمر الدین، میر قاسم علی، میر غلام علی لنگڑا اور دیوان پورنیا شامل تھے۔ ان غداروں کی معاونت کے باعث انگریزوں اور ان کی اتحادی افواج نے سرنگاہ پٹم کا محاصرہ کر لیا۔ تب سلطان کو بھی یقین آ گیا کہ اس کے وزیر اور افسر خاصی بڑی تعداد میں دشمن سے ملی بھگت کر چکے ہیں۔ جب حملے کی تیاری مکمل ہو چکی، فروری سن 1799 کو جنرل جارج ہیرس کی رہنمائی میں 21,000 فوجیوں نے ویلور سے میسور کی جانب کوچ کیا۔ 20 مارچ کو امبر کے نزدیک 16,000 فوجیوں کا ایک دستہ ان کے ساتھ آ ملا۔ یہ آخری معرکہ فروری 1799 کے آخر میں شروع ہوتا ہے، جب جنرل ہیرس کی قیادت میں 21,000، نظام حیدرآباد کے 16,000 اور جنرل اسٹوارٹ کے ماتحت 7,000 سپاہی میسور پر حملہ کرنے کے لیے چل پڑے۔ اس میں کوور کے قریب جنرل اسٹوارٹ کی کمان میں 6,420 فوجیوں کا دستہ بھی شامل ہو گیا تھا۔ ان سبھی نے مل کر ٹیپو سلطان کے سرنگاہ پٹم کے قلعے پر چڑھائی شروع کر دی تھی۔ آہستہ آہستہ انہوں نے سرنگاہ پٹم کے قلعے کو گھیر لیا اور 3 مئی 1799 کو توپوں سے حملہ کر کے اس کی صدر دیوار میں سوراخ کر دیا۔ تاریخ دان لشنگٹن اپنی کتاب لائف آف ہیرس میں لکھتے ہیں، حالانکہ سوراخ زیادہ بڑا نہیں تھا تو بھی جارج ہیرس نے اپنے فوجیوں کو اس کے ذریعے قلعے کے اندر بیچنے کا فیصلہ کیا۔ اصل میں ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ 3 مئی کی رات تقریباً 5,000 فوجی، جن میں قریب 3,000 انگریز تھے، خندقوں میں چھپ گئے تاکہ ٹیپو کی فوج کو ان کی سرگرمی پتہ نہ چلے۔ جیسے ہی حملے کا وقت نزدیک آیا، ٹیپو سلطان سے غداری کرنے والے شخص میر صادق نے
فوجیوں کو تنخواہ دینے کے بہانے پیچھے بلایا۔ ہارٹ ویلز نے اس حوالے سے لکھا ہے، ٹیپو کے ایک کمانڈر ندیم نے تنخواہ کا مسئلہ کھڑا کر دیا تھا، اس لیے دیوار کے سوراخ کے پاس تعینات فوجی بھی اس کے پیچھے چل دیے۔ اسی وقت انگریزوں نے پیچھے سے حملہ بول دیا۔ کرمانی لکھتے ہیں کہ جیسے ہی غفار کی موت ہوئی، قلعے سے غدار فوجیوں نے انگریزوں کی جانب سفید رومال ہلانے شروع کر دیے۔ یہ پہلے سے طے تھا کہ جب ایسا کیا جائے گا تو انگریز فوج قلعے پر حملہ کر دے گی۔ میجر ایلکس اینڈر ایلین اپنی کتاب این اکاؤنٹ آف دا کیمپین ان میسفر میں لکھتے ہیں، حالانکہ انگریزوں کی آگے بڑھتی ہوئی فوج کو قلعے سے بڑی آسانی سے توپوں کا ہدف بنایا جا سکتا تھا، پھر بھی خندقوں سے نکل کر انگریز فوجی محض 7 منٹ کے اندر اندر قلعے کی دیوار کے سوراخ سے داخل ہو کر برطانوی جھنڈا لہرانے میں کامیاب ہو گئے۔ فوج کو ٹیپو سلطان کی جانب سے سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ 4 مئی کی صبح ٹیپو نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر قلعے کی دیوار میں ہونے والے سوراخ کا معائنہ کیا اور اس کی مرمت کا حکم دیا۔ اس کے بعد وہ غسل کے لیے چلے گئے۔ فرانسیسی دستے کے کمانڈر جنرل نے ٹیپو سلطان سے کہا کہ ان حالات میں آپ کا یہاں موجود رہنا مناسب نہیں، بہتر ہوگا کہ آپ نقدی، ہیرے جواہرات سمیٹ کر اہل و عیال کے ساتھ راتوں رات نکل جائیں اور قلعے کی حفاظت ہم پر چھوڑ دیں۔ قلعے کی دیوار کے ایک حصے میں دشمن پہلے ہی شگاف ڈال چکا تھا، جس کی حفاظت پر متعین دستے کو عین حملے کے وقت تنخواہیں تقسیم کرنے کے بہانے میر صادق اور پورنیا نے ہٹا دیا، اور معین الدین نے پہلے سے کی گئی ملی بھگت کے عین مطابق سفید رومال لہرا کر انگریز فوجی کو مذکور شگاف خالی ہونے کی اطلاع کر دی۔ چنانچہ بغیر کسی مزاحمت کے انگریز فوج قلعے میں داخل ہو گئی۔ سلطان کی فوج کے ایک غدار میر قاسم نے اس موقع پر انگریز فوج کی رہنمائی کی۔ 4 مئی کی دوپہر جب سورج اپنے جوبن پر تھا، ٹیپو سلطان قلعے کی مختلف فصیلوں کا معائنہ کرنے کے بعد آم کے ایک گھنے درخت کے سائے تلے بیٹھا تھا کہ اس کے لیے کھانا لایا گیا۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر پہلا نوالا ہی لیا تھا کہ ایک سپاہی نے آ کر اطلاع دی کہ انگریز فوج قلعے میں داخل ہو گئی ہے۔ ٹیپو نے اپنا گھوڑا طاؤس منگوایا، تلوار اور 2 نالی بندوق تھام کر دشمن کی طرف چل پڑے۔ چلتے وقت راستے میں انہیں اپنے کئی ضمیر فروش وزراء ملے، جن میں میر صادق بھی تھا۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ کہتا، سلطان نے اسے کہا کہ ایسی بات نہیں کہ ہم تمہاری غداری سے آگاہ نہیں، تم اپنی اس بے وفائی کا مزہ جلد ہی چکھو گے اور تمہاری آئندہ نسلیں تمہارے ان سیاہ کارناموں کی نحوست سے ایک ایک دانے کی محتاج ہوں گی۔ غدار ملک و ملت میر صادق نے فوراً انگریزوں کو اطلاع بھیجی کہ ٹیپو سلطان محل سے نکل کر قلعے کے دہلی دروازے کے قریب پہنچ رہا ہے۔ سلطان برق رفتاری سے دہلی دروازہ پہنچا اور کافی دیر تک انگریز فوج کا مقابلہ کرتا رہا۔ اس مرحلے میں سلطان کے جانثار سپاہیوں نے شدید مزاحمت کی اور ایک ایک کر دین وطن کی حرمت پر قربان ہوتے گئے۔ جب دشمنوں کی تعداد بڑھنے لگی تو جنگی حکمت عملی کے تحت ٹیپو سلطان نے دروازے سے واپس شہر میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن اس نازک ترین لمحے میں غدار میر صادق نے دروازہ بند کر دیا اور کمک لانے کے بہانے جانے لگا۔ سلطان کا ایک وفادار سپاہی اس کی غداری کو بانپ کیا اور اسے کہا کہ سلطان کو دشمن کے منہ میں دے کر خود کہاں جا رہے ہو؟ یہ کہہ کر اس جانثار سپاہی نے تلوار کے ایک ہی وار میں اس غدار کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس نمک حرام کی لاش 4 دن تک اسی جگہ پڑی گلتی سڑتی رہی۔ لاش سے اٹھنے والے تعفن سے تنگ آ کر چند لوگوں نے اسے زمین میں دفن کر دیا۔ اس کی قبر کے پاس سے جب بھی کوئی گزرتا تو نفرت کے باعث اس پر تھوک دیتا۔ غداروں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ قلعے کے دروازے بند ہونے کے باعث ٹیپو 3 اطراف سے محصور ہو گیا تھا۔ ہر جانب سے اس پر گولیوں کی بوچھار ہو رہی تھی، لیکن وہ مرد مجاہد دشمنوں کے سامنے ڈٹا ہوا تھا۔ نماز مغرب کے قریب سلطان کے جانثاروں اور انگریز فوج کے درمیان گمسان کی جنگ جاری تھی۔ ٹیپو کی رعایا پروری کی بدولت مسلمانوں کے ساتھ ہندو بھی ان سے شدید محبت کرتے تھے، چنانچہ اس کے وفادار مسلمان اور ہندو مرد و خواتین بے پروانہ اپنے سلطان پر جان وار رہے تھے۔
خود سلطان کے جسم پر بھی متعدد زخم لگ چکے تھے۔ گلے کی فصیل سے بھی گولیوں کی بارش برسنے لگی، جن میں سے ایک گولی سلطان کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ وہ نیم جان سا ہو کر زمین پر گر پڑا۔ سلطان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی ہے۔ اس نے ٹیپو سلطان کی کمر سے ہیروں سے مزین انتہائی قیمتی شمشیر بند اتارنے کی کوشش کی تو سلطان نے اپنی تلوار سے اس پر وار کر دیا، مگر وہ اپنی بندوق کو ڈال بنا کر بچ گیا، تاہم اس کی بندوق 2 ٹکڑے ہو گئی۔ دور سے دشمن کے ایک سپاہی نے بندوق سے تاک کر نشانہ لگایا، جس کی گولی ٹیپو سلطان کی کن پٹی پر لگی، اور چند لمحوں میں یہ آفتاب حریت اور فخر ملت اپنے معبود حقیقی سے جا ملا۔ ٹیپو سلطان کے آخری الفاظ تھے، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ سلطان کی شہادت کے بعد اس کو کیسے تلاش کیا گیا؟ تو تاریخ دان لکھتے ہیں کہ ڈیوک آف ویلنگٹن کی سپاہ ایک خونریزہ مارکے میں سرنگا پٹنم فتح کر چکی تھی، مگر ڈیوک آف ویلنگٹن کو ابھی تک اپنی فتح کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ عالم تصور میں میسور کے شیر کو ایک خوفناک تار کے ساتھ اپنے پر حملہ آور ہوتا دیکھ کر چونک جاتا تھا۔ اس کی سپاہ سرنگا پٹنم کے میدان میں جمع ہونے والے محب وطن شہیدوں کی نعشوں میسور کے شیر کو تلاش کر رہی تھی۔ رات کی سیاہی اور گہری ہوتی جا رہی تھی۔ لگتا تھا آسمان نے بھی سلطان کی شکست پر، جو اس کے اپنے بے ضمیر درباریوں اور لالچی وزیروں کی وجہ سے ہوئی، اپنے چہرے شب کی تاریکی میں چھپا لیا تھا۔ اتنے میں چند سپاہی ویلنگٹن کے خیمے میں آئے۔ ان کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے۔ انہوں نے اسے ٹیپو سلطان کی شہادت اور اس کی نعش برآمد ہونے کی اطلاع دی۔ یہ سلطان کے وفاداروں کے ڈیر کے نیچے دبی ہوئی ملی۔ جنرل ویلنگٹن خوشی سے حواس باختہ ہو کر سلطان کی نعش کے پاس پہنچا تو وہ لاش وفاداروں کے جمگٹ میں ایسی پڑی تھی جیسے بجھی ہوئی شمع اپنے گرد جل کر مرنے والے پروانوں کے ہجوم میں ہو۔ جنرل نے سلطان کے ہاتھ میں دبی اس کی تلوار اسے پہچان کر اس کی شناخت کی۔ یہ تلوار آخر وقت تک سلطان ٹیپو کے فولادی پنجے سے چھڑائی نہ جا سکی۔ اس موقع پر جنرل نے ایک بہادر سپاہی کی طرح شیر میسور کو سلیوٹ کیا اور تاریخی جملہ کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، اب کوئی طاقت ہماری راہ نہیں روک سکتی، اور اس کی نعش محل کے اندر زنان خانے میں بھجوائی تاکہ اہل خانہ اس کا آخری دیدار کریں۔ اس کے ساتھ ہی آسمان سیاہ بادلوں سے ڈک گیا۔ جب سلطان کی قبر کھودی جانے لگی تو آسمان کا سینہ بھی شک ہو گیا اور چاروں طرف غیظ و غضب کے آثار نمودار ہوئے۔ بجلی کے کوندے لپک لپک کر آسمان کے غضب کا اظہار کر رہے تھے۔ اس وقت تمام غدار وطن خوف اور دہشت دل میں چھپائے سلطان کی موت کی خوشی میں انگریز افسروں کے ساتھ فتح کے جام پی رہے تھے، اور ان کے چہروں پر غداری کی سیاہی پھٹکار بن کر برس رہی تھی۔ جو ہی قبر مکمل ہوئی، لہد بن گئی تو آسمان پھٹ پڑا اور سلطان میسور کی شہادت کے غم میں برسات کی شکل میں آنسوؤں کا سمندر بہہ پڑا۔ قبر پر شامیانہ تانا گیا۔ محل سے لے کر قبر تک جنرل ویلنگٹن کے حکم پر سلطان میسور کا جنازہ پورے فوجی اعزاز کے ساتھ لایا گیا۔ فوجیوں کی لمبی قطار نے کھڑے ہو کر برصغیر کے آخری عظیم محب وطن بہادر جنرل اور سپوت کے جنازے کو سلامی دی۔ ہر مذہب کے ماننے والے لاکھوں شہری اپنے عظیم مہربان سلطان کے لیے ماتم کر رہے تھے، اور آسمان بھی ان کے غم میں رو رہا تھا۔ ٹیپو سلطان نے اعلیٰ مقصد کے تحت زندگی بسر کی اور اسی اعلیٰ مقصد کے لیے جان دے دی۔ اس جنگ میں ٹیپو سلطان کے اس کے مقابلے میں انگریز فوج کے صرف 1500 سپاہی حرام کی موت مرے، کیونکہ انگریزوں نے یہ جنگ عسکری قوت کے بلبوتے پر نہیں، غدار سازشیوں کے بلبوتے پر لڑی۔ کم و بیش 12000 سپاہیوں نے حرمت وطن کی خاطر اپنی جانیں نثار کر دیں۔ ٹیپو سلطان کی آخری آرام گاہ گنبد سلطانی کہلاتی ہے۔ یہ سرنگا پٹم کے لال باغ میں واقع ہے۔ شہادت کے وقت ٹیپو سلطان کی عمر 48 سال 5 ماہ اور 14 دن تھی۔ آج بھی ٹیپو سلطان کی باتیں اور کردار تاریخی حقیقتوں کی روشنی میں لوگوں کو بہت متاثر کرتی ہیں۔ انہوں نے مسلمان کی قومیت کی خواہش کو زندہ رکھا
اور آزادی کی ترقی کے لیے جنگ کی۔ ان کی جدوجہد اور قربانیوں کو یاد رکھنا ہماری ذمہ داری ہے تاکہ ہم ان کے لیے احترام اور شکر گزار ہو سکیں۔